اگر کوئی صبح اٹھے اور اسے خبر ملے کہ پیٹرول کی قیمتیں فروری سے اب تک تقریباً دگنی ہو چکی ہیں تو ظاہر ایک جھٹکا تو لگے گا، اور پھر مارکیٹ کھلتے ہی 3000 پوائنٹس کے ایک خوفناک گیپ ڈاؤن کے ساتھ کھائی میں گر جائے۔ ہاں بالکل، 3000 پوائنٹس کا گیپ ڈاؤن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب عام فہم میں تو اسے ایک تباہی سمجھا جانا چاہیے نا، جہاں لوگ اپنا سرمایہ نکال کر اندھا دھند بھاگ رہے ہوں، لیکن جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں کل کے مقابلے میں 36% زیادہ شیئرز خریدے اور بیچے گئے۔ جی، اور یہی وہ تضاد ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ گر رہا تھا تو وہ کون لوگ تھے جو اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں دیوانہ وار خریداری کر رہے تھے؟ وہ اس ملبے میں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی تضاد کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ IMF کے دباؤ اور مہنگائی کے اس طوفان میں مارکیٹ کے اندرونی دھاریں اصل میں کس طرف بہہ رہے ہیں۔ مارکیٹ کا یہ رویہ واقعی سطح پر بہت متضاد معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی اتنا بڑا معاشی جھٹکا لگتا ہے تو ابتدائی رد عمل ہمیشہ خوف کا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، پینک تو ہوتا ہے۔ ہاں، پینک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دن کے اختتام تک مارکیٹ کی مجموعی حرکت کو دیکھیں تو یہ محض ایک بے ہنگم گراوٹ نہیں تھی۔ مطلب اس کے پیچھے بہت سی تکنیکی اور نفسیاتی وجوہات کار فرما تھیں جنہوں نے اس گراوٹ کی شدت کو ایک خاص حد تک محدود کر دیا۔ اگر ہم نمبرز پر نظر ڈالیں نا تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ KSE 100 انڈیکس نے دن کا اختتام 1612.55 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کیا، جو کہ 1.06% بنتا ہے۔ اور کلوزنگ فگر کیا تھی اس کی؟ کلوزنگ فگر تھی 1,50,398.71 اور انٹرا ڈے کے دوران تو مطلب مارکیٹ 1,48,796.55 کی نچلی ترین سطح تک چلی گئی تھی۔ بالکل، وہ جو لو لگا تھا وہ کافی گہرا تھا۔ ہاں، لیکن وہاں سے پھر ایک شاندار ریکوری بھی دیکھنے میں آئی۔ پچھلے 4 دنوں سے مارکیٹ ہفتہ وار بنیادوں پر مثبت بند ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن آج کی اس گراوٹ نے ایک ہی جھٹکے میں ہفتہ وار بنیاد پر 1308 پوائنٹس کا نقصان درج کروا دیا۔ جی، اور اسے سیدھا منفی زون میں دھکیل دیا۔ بالکل، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ الجھا رہی ہے وہ تجارتی ہجوم یعنی والیوم ہے۔ پچھلے سیشن میں 43 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا اور آج اس ہنگامہ خیز دن میں 58 کروڑ یعنی 580 ملین سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے، 36% کا اضافہ۔ ہاں نا، مالیت بڑی، ٹریڈز کی تعداد بڑی اور ٹریڈ ہونے والے سٹاکس کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، اور یہ سب تب ہوا جب یہ ہفتے کا آخری سیشن تھا، مطلب ویکنڈ تھا۔ یہ کوئی بھاگنے والی صورتحال نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں لگتی۔ مجھے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بڑے گودام میں فائر سیل لگ گئی ہو، چیزوں کی قیمتیں اچانک گر گئی ہیں، بیچنے والے خوف کا شکار ہیں، لیکن خریداروں کا ایک ہجوم سستا مال اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ فائر سیل والی تشبیہ تو آپ نے بالکل پرفیکٹ دی ہے۔ مارکیٹ کے اس رویے کو مالیاتی اصطلاح میں ری ایویلیویشن اور ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ مطلب ہجوم میں اضافے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار پرانے حقائق کو مٹا کر نئے حقائق کی روشنی میں کمپنیوں کی قدر کو دوبارہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس پوری گراوٹ اور خریداری کے پیچھے سب سے بڑا محرک وہ IMF کی واضح ڈیمانڈ ہے، جس میں سختی سے کہا گیا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈیز ختم کرے اور سارا بوجھ صارفین پر ڈالے۔ لیکن IMF کی یہ شرط تو کوئی نئی بات نہیں تھی نا، مارکیٹ تو مہینوں سے اس پر بات کر رہی ہے۔ پھر اچانک اس ایک رات کے اعلان پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ اصل میں رد عمل کی شدت اس حقیقت سے جڑی ہے کہ اب تک مارکیٹ کو ایک امید تھی کہ شاید حکومت کوئی درمیانی راستہ نکال لے، کوئی ریلیف دے دے۔ اچھا، وہ امید ٹوٹ گئی۔ بالکل، اس اعلان کے بعد مارکیٹ کو 100% یقین ہو گیا کہ حکومت کے پاس IMF کی شرائط ماننے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور پھر مہنگائی کے نمبرز دیکھیں۔ ماہرین کے مطابق مارچ کا کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI 7.3% تھا، جو کہ بظاہر اتنا برا نہیں لگتا۔ ہاں، بظاہر 7.3% کا ہنسا بہت زیادہ خوفناک نہیں لگتا، لیکن مارکیٹ آج کے اعداد و شمار پر نہیں چلتی۔ سٹاک مارکیٹ تو بنیادی طور پر ایک فارورڈ لوکنگ مشین ہے نا۔ بالکل، وہ فیوچر کو پرائس آن کرتی ہے۔
جی، فروری سے اب تک پیٹرول کی قیمتیں جس تیزی سے دگنی ہوئی ہیں وہ مارچ کے اس 7.3% والے ڈیٹا میں پوری طرح شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپریل کا ڈیٹا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور مارکیٹ آج بیٹھ کر اپریل کی اس متوقع مہنگائی کو ابھی سے ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واہ، اگر مارکیٹ اپریل کی مہنگائی کو ہضم کر رہی ہے تو پھر خریداروں کا یہ ہجوم کن چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ کل تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ کی ساری توجہ سیکٹر روٹیشن کے لحاظ سے آئی ٹی سیکٹر کے گرد گھوم رہی تھی۔ جی، کل تک آئی ٹی ہی ٹاپ فیوریٹ تھا۔ لیکن آج پیٹرول کی قیمتوں کے اس جھٹکے نے تو رخ ہی بدل دیا۔ کچھ خاص سیکٹرز اچانک ہیرو بن گئے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سرمایہ کاروں نے اس فائر سیل میں اپنے لیے مواقع تلاش کیے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تیل کی بڑھتی قیمتوں نے کچھ مخصوص سیکٹرز کو ایک وقتی لائف لائن دے دی۔ ریفائنری سیکٹر آج کا ٹاپ پک رہا۔ ریفائنریز؟ جی ہاں، اس اکیلے سیکٹر نے انڈیکس میں 113 پوائنٹس کا مثبت حصہ ڈالا۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں آتی ہیں جنہیں ہم OMCs کہتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا مثبت سیکٹر تھا جس نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ واہ، 40 پوائنٹس! ہاں، اور تیسرے نمبر پر ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن یعنی ENP سیکٹر تھا جس نے 21 پوائنٹس کی مثبت کنٹریبیوشن دی۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ملک میں مہنگائی آ رہی ہے، عوام کی قوت خرید تو ختم ہو رہی ہے نا، تو پھر ریفائنریز اور تیل بیچنے والی کمپنیوں کو کیا فائدہ؟ بظاہر تو نقصان ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں بالکل، مہنگا تیل بکنے سے تو ان کی سیلز اور طلب کم ہونی چاہیے۔ مطلب ایک عام بندہ تو یہی سوچے گا کہ $70 فی بیرل پر خریدا گیا تیل اب مہنگے داموں بیچنا پڑ رہا ہے تو لوگ کم خریدیں گے۔ یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کیا یہ منافع حقیقی ہے یا صرف ایک سراب ہے؟ سطح پر واقعی یہ تضاد ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک خالصتاً مالیاتی سائنس ہے جسے انوینٹری گین کہا جاتا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں ایک ریفائنری نے تیل $70 فی بیرل کے حساب سے خریدا اور گودام میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اچانک راتوں رات حکومت نے ملک میں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اب ان کمپنیوں کے پاس جو تیل پہلے سے سستا خریدا ہوا پڑا تھا وہ آج کے نئے اور مہنگے ریٹ پر بکے گا۔ لاگت پرانی اور کم تھی لیکن آمدنی آج کے مہنگے ریٹ پر ہو رہی ہے۔ تو بیچ کا مارجن ان کا منافع ہو گیا۔ بالکل، اس فرق کی وجہ سے راتوں رات ان کا منافع کا مارجن آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کمپنیوں کی فی شیئر آمدنی یعنی EPS پر ایک بہت بڑا ون ٹائم مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خریداروں نے ان سیکٹرز کا رخ کیا۔ تو سرمایہ کار دراصل اس راتوں رات ملنے والے منافع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا یہ پائیدار ہے؟ میرا مطلب ہے یہ سستا تیل کبھی تو گوداموں سے ختم ہوگا نا، پھر تو انہیں بھی عالمی مارکیٹ سے مہنگا تیل ہی خریدنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ ایک انتہائی کڑوی حقیقت ہے جسے لوگ جوش میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ انوینٹری گین ایک دو دھاری تلوار ہے۔ مطلب یہ وقتی ہے؟ جی، یہ خالصتاً ایک وقتی یا ون ٹائم امپیکٹ ہے۔ جس دن عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گریں گی، صورتحال الٹ جائے گی۔ گوداموں میں مہنگا خریدا ہوا تیل پڑا ہوگا لیکن حکومت کے ریٹ کم کرنے کی وجہ سے انہیں وہ سستا بیچنا پڑے گا۔ تو پھر تو ان کو باہری نقصان ہوگا۔ بالکل، تب یہ وقتی منافع ایک ون ٹائم نیگیٹو امپیکٹ میں بدل جائے گا اور ان کی بیلنس شیٹس اسی تیزی سے نیچے آئیں گی جس تیزی سے آج اوپر جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس انوینٹری گین کو محض ایک وقتی سہارا مان لیں تو معاشیت کی اصل تصویر کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم انوینٹری گین کا جشن منا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آج تقریباً 80 کے قریب کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں اوندھے منہ گری ہیں۔ جی، 80 کمپنیاں کم نہیں ہوتیں۔ خاص طور پر معاشیت کا اصل پہیہ یعنی وہ صنعتیں جو چیزیں بناتی ہیں جیسے سیمنٹ اور آٹوز، ان میں تو شدید ترین مندی رہی۔ وہ صنعتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہیں سائیکلیکل اور ڈسکریشنری سیکٹرز کہا جاتا ہے۔ ان کا چلنا براہ راست لوگوں کی جیب میں موجود اضافی رقم پر منحصر ہوتا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو فیکٹریوں کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے، پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی لاگت بڑھ گئی جسے وہ صارفین پر ڈالیں گے، لیکن صارف کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تو وہ مہنگی گاڑی یا سیمنٹ کیسے خریدے گا؟ زاد ایک اور بڑی تلوار ہے جو ان کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ شرح سود؟ بالکل،
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی 27 اپریل کو شیڈیول ہے۔ 27 اپریل کو، لیکن IMF کا دباؤ تو ہے کہ شرح سود کو افراط زر کے مطابق جلد ایڈجسٹ کیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مرکزی بینک اس سے پہلے ہی کوئی ہنگامی فیصلہ لے لے؟ مارکیٹ میں سب سے بڑی بے چینی اسی بات کی ہے۔ چونکہ اپریل کی مہنگائی خطرناک حد تک اوپر جانے کی توقع ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک شیڈیول سے پہلے ہی فیصلہ کر لے۔ اب اسے سیمنٹ اور آٹو سیکٹر کے لیے دیکھیں، یہ خود بھی تو بینکوں سے قرض لیتے ہیں نا۔ تو ان کا ورکنگ کیپٹل مہنگا ہو جائے گا۔ جی، اور دوسری طرف جو صارفین گاڑیاں لیز کرواتے ہیں یا ہوم فائنانسنگ لیتے ہیں، ان کے لیے قسطیں دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بلند شرح سود ان صنعتوں کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ خریداروں کو مکمل طور پر مارکیٹ سے باہر کر دیتی ہے۔ باقی اچھا، یہ تو اندرونی عوامل ہو گئے، لیکن کیا یہ خوف صرف مقامی معاشیت تک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عالمی ایکویٹی مارکیٹس زیادہ تر گڈ فرائیڈے کے موقع پر بند تھیں، تو باہر سے تو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی۔ ہاں، گڈ فرائیڈے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے کوئی سمت نہیں تھی، اور مارکیٹ نے ویکینڈ پر جنگ کے میدان سے آنے والی خبروں سے بچنے کی بھی کوشش کی۔ مطلب لوگ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے ویکینڈ پر؟ بالکل، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیر کی صبح مارکیٹ کھلے تو کوئی بری جیو پولیٹیکل خبر ان کے پورٹ فولیو کو اڑا دے۔ اور یہ بے چینی صرف سٹاک تک محدود نہیں ہے۔ بیرونی خبروں میں ایک بہت بڑا اپڈیٹ بیرک گولڈ کا بھی تو آیا ہے۔ جی، بیرک گولڈ کا اعلان بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 27 تاریخ تک اپنے تمام ریکوڈاک پروجیکٹس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا الرٹ ہے۔ بہت بڑا الرٹ ہے۔ بیرک گولڈ کا یہ فیصلہ مارکیٹ کے لیے ایک گہرا اشارہ ہے۔ ریکوڈاک تو پاکستان کے مستقبل کی معاشی لائف لائنز میں سے ہے۔ جب اتنی بڑی کمپنی اپنی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا اعلان کرے تو مقامی مارکیٹ بھی اسے ایک بیرونی خطرے کے طور پر پڑھتی ہے اور دفاعی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس سب کو تکنیکی سطح پر دیکھیں تو چارٹس کیا بتا رہے ہیں؟ 1,50,398 کی سطح پر بند ہونے کے بعد نیچے ڈاؤن سائڈ سپورٹ کہاں ہے اور اپ سائڈ ریزسٹنس کہاں ہے؟ چارٹس کے مطابق اگلی بڑی ڈاؤن سائڈ سپورٹ اب 1,46,000 سے 1,44,000 کی رینج میں موجود ہے۔ 1,46,000 سے 1,44,000، ٹھیک ہے۔ جی، اور اوپر کی جانب 1,57,000 سے 1,58,000 پوائنٹس پر اب ایک انتہائی مضبوط اور تگڑی مزاحمت کھڑی ہو چکی ہے۔ اسے عبور کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر پیر کے دن مارکیٹ کا متوقع رویہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ویکینڈ کے بعد پیر کی صبح ٹریڈرز کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ پیر کے دن مارکیٹ کی سمت دو چیزوں پر ہوگی: ویکینڈ پر جنگ کی خبریں اور پیر کو خام تیل کے رجحانات۔ لیکن پیر کی صبح کا رویہ اکثر امیچور یا غیر پیشہ ورانہ ہوتا ہے۔ غیر پیشہ ورانہ؟ وہ کیوں؟ وہ لوگ جو ویکینڈ پر خبروں پر ضرورت سے زیادہ نظر رکھتے ہیں، پیر کی صبح کھلتے ہی پینک یا جوش میں آ کر ٹریڈز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ مطلب وہ جذباتی ہو کے فوراً بیچ یا خرید لیتے ہیں؟ بالکل، اور پھر مارکیٹ کا اصل ایکشن، جسے سمارٹ منی کہتے ہیں، وہ اس سارے رویے کو آبزرو کر کے اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ بڑے کھلاڑی پہلے گھنٹے میں صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ واہ، تو پورے تجزیے کا نچوڑ یہ نکلا کہ مارکیٹ اس وقت ایک عبوری دور یا ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، جہاں قلیل مدتی فوائد جیسے ریفائنریز اور طویل مدتی معاشی حقائق جیسے سیمنٹ اور آٹو کے دباؤ کے درمیان ایک رسہ کشی جاری ہے۔ مانیٹری پالیسی کا آنے والا فیصلہ اس دھند کو صاف کرے گا۔ بالکل، مارکیٹ کو اس وقت ٹھوس حقائق کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اگر مارکیٹ کو صرف انوینٹری گین کا وقتی سہارا ملا ہوا ہے تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ مہنگی انوینٹری ختم ہو جائے گی اور شرح سود کی تلوار بدستور لٹک رہی ہوگی تو کیا ہمارا مقامی کارپوریٹ سیکٹر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کسی نئی حکمت عملی کے ساتھ تیار ہے؟ کیا یہ سب ایک معاشی سیراب میں سرمایہ کاری کرنے کے مترادف نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔